السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ اللہ دے در تے آ، اللہ دے در تے آ تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے، مان لے تو میری صلاح تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ رحیم اللہ رحیم اللہ کریم، رو رو کے تو رب نو منا تے ویکھ تینوں رنگ لگ جان گے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دعا سے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں چند آیات دے صاحبات دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم پیغمبر دا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم اللہ دے او پیغمبر نے جنہاں نو اللہ نے خلیل دا لقب عطا فرمایا۔ ابراہیم پیغمبر او پیغمبر نے جنہاں نے ساری زندگی اپنے امتحانات اور آزمائش کے اندر گزاری، کدی تے اپنے والد نو توحید دی دعوت دیندے نے، کدی اپنے اہل علاقہ نو توحید دی دعوت دیندے نے، کدی رب دی تلاش کے اندر غور و فکر اور تدبر کرتے نے، اور کدی جس وقت اے لوگ توحید دی دعوت دا انکار کرتے ہیں تے انہاں بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندے ہیں۔ جس وقت انہاں بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جاندے نے، قوم دے لوگ قبیلے تو واپس آندے نے تے دیکھتے نے کہ انہاں بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نے، جس دے کولوں اولاد طلب کیتی جاندی نے اے دے ہاتھ پیر موجود نہیں، جدے کولوں رزق طلب کیتا جاندا ہے اس دے ٹکڑے ٹکڑے موجود نہیں، جدے کول اپنی بیماری دی شفا طلب کیتی جاندی ہے اس دا سر تن تو جدا ہے۔ تے آپس دے اندر مشورہ کرن لگ گئے
کہ کون ہے جیڑا ساڈے خداواں دے نال اس طرح دا معاملہ کر گیا تے انہاں دے اندروں ایک بولیا انت فعلت، یہ او ہو سکتا ہے کہ جیڑا ساڈے بتاں نو برا بھلا کہندا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا، کیا ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا یہ تہاڈا کام ہے؟ تے ابراہیم پیغمبر فرما دے نے انہاں کولوں پوچھ لو، اگر یہ جواب دیندے نے ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہاں دے سر شرم دے نال جھک جاندے نے، اور انہاں نے ایک فیصلہ کیتا، اور جس فیصلے دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے جس وقت مشرک لاجواب ہو جاندے نے، انہاں نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سوال دا جواب نہیں آندا، اپنے پتاں دا اپنے خداواں دا بدلہ لین واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے کہن لگ جاندے نے کہ کیوں نہ ابراہیم نو ایسا عبرت دا نشان بنایا جائے۔ قالوا بنوا له بنيانا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، یہ آپس کے اندر مشورہ کر دینے، اللہ پاک نے انہاں دا مشورہ قرآن دا حصہ بنا دیتا، انہاں دی گفتگو قرآن دا حصہ بنا دیتے۔ قَالُوا بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، یہ آپس کے اندر باتاں کر دینے، کیوں نہ ایک عمارت بنائی جائے، ایک جگہ تے لکڑیاں نو کٹھا کیتا جائے، انہاں لکڑیاں نو آگ لگا کے ابراہیم نو جلا دیتا جائے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، جس طرح انہیں ساڑھے بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے، اسی میں انہوں ایک ایسا عبرت دا نشان بناواں گے، انہاں نو آگ لا کے جلا دیاں گے۔ آگ واسطے لکڑاں کٹھیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اللہ فرما دینے آپس کے اندر باتاں کر دینے، اگر اپنے بتاں دا بدلہ لینا جے، آلہتکم اگر تسی اپنے خداواں دا بدلہ لینا جے، پھر ابراہیم نو عبرت دا نشان بنانا ہوئے گا، ابراہیم نو آگ دے اندر زندہ جلانا ہوئے گا۔ جگہ مقرر کر لئی گئی، لکڑاں کٹھیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں گئیاں، اور مفسرین لکھ دینے کہ اس طرح جس جگہ تے لکڑاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں، اس وقت دے اندر اگر کوئی بیمار ہے، اے نظر مندہ کہ اگر میں نو بیماری تو شفا مل جائے گی، تو میں ابراہیم نو جلان واسے لکڑاں دے اندر اپنا حصہ ڈالاں گا۔ ایک مدت تک لکڑاں کٹھیاں کر دے رہے، ایک عورت بیمار ہوئی، اس نے اے نظر منی کہ میں اس آگ دے اندر اپنی لکڑیاں نو شامل کریں گے، جنہ لکڑیاں دے نال ابراہیم نو جلایا جائے گا۔ جس لکڑاں دے اندر ابراہیم نو جلایا جائے گا، اے عورت اپنے سر تے لکڑیاں دی گٹھری اٹھا کے لے آندی ہے، اس جگہ تے لکڑیاں نو پھینک دیے۔ حافظ ابن کثیر فرماندے نے کائنات دے اندر اتنی بڑی آگ اس کو پہلے نہیں جلائی گئی۔ ایک روایت کے مطابق مسلسل 40 دن تک لکڑیاں نو کٹھا کیتا گیا، اور اتنے بلند شعلے آسمانہ تک جدو آگ لگائی گئی تے جیڑا پرندہ اس سے اوپروں بھی گزردا اودے پر جل جاندے، اتنی شدت والی اتنی بڑی آگ نو جلایا گیا، اور وقت آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹ دیتا جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھ دے نے کہ ہیزن نامی ایک شخص جڑا کردہ دے اندروں ہے، اس نے ایک غلیل نما آلہ بنایا۔ غلیل دی سب تو پہلی اجاد، کیونکہ آگ دے اتنی بڑی جلا لئی،
ہن ابراہیم پیغمبر نو اگ دے اندر سٹنا ہے، اودے واسطے کوئی طریقہ کار اختیار کرنا سی تے منجیک نامی آلہ، غلیل نما آلہ جڑا ہے اس آلے نو بنایا گیا۔ اور حافظ ابن کثیر فرماندے نے اے جڑا ہیزن نامی کرد بندہ ہے، اللہ پاک نے اس بندے نو زندہ ہی زمین دے اندر دنسا دیتا، کیونکہ ان ابراہیم پیغمبر نو اگ دے اندر سٹن واسطے سب تو پہلے آلہ تیار کیتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا مشکاں آپ دے ہتھاں نو بنیا گیا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بازواں نو بنیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے لفظ کی نے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دیاں مشکاں نو بنیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے لفظ کی نے؟ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، رب العالمین، اللہ تو جہانہ دا رب ہے، لک الحمد، اللہ ساریاں حمداں ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، ولک الملک، اللہ ساریاں بادشاہتاں تیرے واسطے نے، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ابراہیم پیغمبر نو اس بات دا علم ہو چکیا ہے مینوں اگ دے اندر جلایا جائے گا، مینوں اگ دے اندر سٹیا جائے گا، ہلے بھی موقع سی ابراہیم پیغمبر انہاں دے پتاں نو من لیندے اور اگ دے اندر جلن تو بچ جاندے، لیکن پتہ ہے موت سامنے، ابراہیم پیغمبر دی زبان دے اندر الفاظ کی جاری نے، اللہ تیرے تو علاوہ کسے نو رب نہیں ماننا، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرا کوئی شریک موجود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے موت پھر بھی اللہ دی توحید کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت اس منجیک نامی آلے دے اندر گلیل نما آلے دے اندر بٹھا کے آگ دے اندر سٹیا گیا، جس وقت پھینکیا گیا کہ ابراہیم پیغمبر دی زبان تے لفظ کی نے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو میرے لئے کافی ہے، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی کارساز موجود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ دے اندر سٹیا جان لگیا تے آسمانہ تو بارش والا فرشتہ آیا، فرمان لگیا اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام مینوں حکم دیو آسمانہ تو اتنا پانی برساواں گا، اتنی بارش برساواں گا، آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم پیغمبر فرمان دینے اپنی مرضی نال آیا یا اللہ دے حکم دے نال آیا؟ یہ بارشاں والا فرشتہ کہندا ہے میں اپنی مرضی دے نال آیا۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے جا واپس لوٹ جا، حسبنا اللہ، میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حدیث کے اندر حافظ ابن کثیر فرماندے نے پہاڑاں والا فرشتہ آیا، اللہ دے پیغمبر حکم دیو اے ساری آگ نو دو پہاڑاں دے درمیان مسل کے رکھ دیا۔ ابراہیم پیغمبر دا اوہی جواب ہے، اللہ دے حکم دے نال آیا یا اپنی مرضی دے نال آیا؟ اے فرشتہ کہن لگا اللہ دے مرضی دے نال نہیں بلکہ اپنی مرضی دے نال آیا۔ ابراہیم پیغمبر نے واپس لٹا دیتا اور زبان دے اندروں لفظ کی نے حسبنا اللہ، میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ آسمانہ تو جبرائیل امین آئے فرمان لگے اے ابراہیم حکم دیو اپنا ایک پر مارا ساری آگ نو ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم فرمان دے نے اپنی مرضی دے نال آئے ہو،
یا اللہ دے حکم دے نال آئے. حضرت جبرائیل امین فرماندے نے میں اپنی مرضی دے نال آیا. حضرت ابراہیم فرماندے نے جاؤ واپس لوٹ جاؤ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور کسے کہنے والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے, اے فرمایا رب جلیل نے ہے, اے فرمایا رب جلیل نے ابراہیم ہے میرا خلیل. سن کے رب دا فرمان جس حاضر کی تھی اپنی جان, او پیارا اسماعیل ابراہیم ہے میرا خلیل. جدوں بتا نو رگڑا لایا پھر کافراں اگ وچ گرایا. اے پڑھ ابراہیم سنایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے واسطے میرے اللہ ہی کافی ہے. جدوں بتاں نو رگڑا لایا پھر کافراں اگ وچ گرایا. اے پڑھ ابراہیم سنایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اے فرمایا رب جلیل ہے ابراہیم میرا خلیل. اے جبریل پیغام سنایا کہ سوہنے اللہ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما. جس وقت ابراہیم علیہ السلام دے کوئی حضرت جبرائیل امین آئے, آسمانہ بارشاں والا فرشتہ آیا, پہاڑاں والا فرشتہ آیا. ابراہیم پیغمبر دی زبان دے اندروں ایک کو لفظ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے. اللہ بڑا کارساز ہے کہ اللہ پاک نے اگ نو حکم دے دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا. فرماندے نے جس وقت بارشاں والا فرشتہ واپس چلا گیا, پہاڑاں والا فرشتہ واپس چلا گیا, حضرت جبرائیل امین واپس چلے گئے. اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا. اللہ پاک نے اگن حکم دے دیتا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. آقا علیہ السلام فرما دینے اس دن اگر اللہ پاک سلام دے لفظ نہ ذکر کر دے, اے آگ اتنی ٹھنڈی ہوندی کہ برف جم جاندی. آگ دا کام جلانا ہے, گرمی دی شدت حرارت کرنا ہے, لیکن اللہ پاک نے فرمایا یا نار کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اتنی بھی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائیں کہ میرے خلیل نو سردی لگنا شروع ہو جائے, بلکہ سلامتی والی بن جا علی ابراہیم. صرف ابراہیم والی اگ جڑی ہے اس نو ٹھنڈا کیتا, باقی کائنات دی ہر اگ اس دا کام جلانا ہے. لیکن جس اگ دے اندر ابراہیم پیغمبر نو گرایا گیا, اے اگ سلامتی والی ٹھنڈک والی بن گئی. اور 40 دن تک اس آگ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ چھوٹی جی چڑیا جیڑی اپنے چونچ دے اندر پانی دا ایک قطرہ رہ کے آندی ہے, اس آگ نو بجان واسطے جتنا اس دی چونچ دے اندر قطرہ آندا ہے, اس آگ تے قطرہ پھینک دیے, واپس دریا تے جاندی ہے, پانی لے کے آندی ہے, اس آگ نو بجان دی کوشش کر دی ہے. اور دوسری طرف ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
حدیث نو بیان فرما دیا نے مسند احمد کے اندر حدیث نقل ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھبکلی نو مار دیو جس جگہ تے چھبکلی نظر آئے اس نو مار دیو کیوں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو آگ دے اندر گرایا گیا یہ چھبکلی آگ نو تیز کرنے واسطے پھونکا مارنا چھبکلی نو مارنا قتل کرنا میرے محبوب پیغمبر دا حکم ہے اور جس وقت 40 دن تک مسلسل اس آگ دے اندر ابراہیم پیغمبر ہے حافظ ابن کثیر فرماندے نے جس پھلدار درخت دیاں لکڑیاں اس آگ دے اندر شامل کیتیاں وہ سیب سی انار سی انگور سی انجیر سی وہ دیاں لکڑاں تو اللہ پاک نے پھل عطا کر دیتا اور 40 دن تک اے بے موسم اللہ دی رحمت دے پھل کھا کے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک زندہ رہے جب قوم دے واسطوں باہر ہو گیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پکڑ کے وقت دے بادشاہ دے دربار دے اندر حاضر کر دیا کہ ساڑھے واسدہ کام نہیں رہا ابراہیم بنال تسی خود نبرو اس کائنات امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرما دینے کائنات دے اندر 4 بادشاہ ایسے نے جنہوں نے پوری کائنات کے حکومت کی تھی جنہ دے اندروں 2 مسلمان اور 2 کافر نے مسلمانہ دے اندروں مومنہ دے اندروں ایک ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں دونوں نے مسلمانہ دے اندروں پوری کائنات پہ حکومت کی تھی اور کافرہ دے اندروں ایک نمرود ایک بخت نصر جس نو فرعون کیا جاندا ہے یہ 2 ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام والا فرعون اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ 2 میں کافر بادشاہ جڑے اپنے آپ نو رب ہون دا دعویٰ کرتے سن کہ اسی کائنات دے رب ہیں اور اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ سورۃ البقرہ دی آخری آیات دے اندر قرآن پاک دے 3 پارے دے اندر ذکر فرمایا اللہ خالق کے کائنات اعلان فرما دینے علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں کیا ابراہیم پیغمبر دا وقت دے بادشاہ دنال چگڑا کرنا اس وقت نو تسی نہیں دیکھیا اس طرح وقت دے بادشاہ دنال نمرود دنال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چگڑا کیتا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم علیہ السلام نے وقت دے حکمران دے نال مناظرہ کیتا مکالمہ کیتا گفتگو کیتے وقت دے بادشاہ دے دربار دے اندر موجود رہے ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے میرا رب او ہے جڑا زندگی اور موت دا مالک ہے میرا رب او ہے جڑا حیات و ممات دا مالک ہے اے وقت دا بادشاہ کہن لگا قال انا احیی و امیت زندگی تے میں بھی دے سکنا موت تے میں بھی دے سکنا اور تفسیر دے اندر بات نقل ہے وقت دے بادشاہ نے ایک پھانسی دے مجرم نو پکڑیا اس نو آزاد کر دیتا اور ایک اپنی رعایا دے اندر ایک بندے نو پکڑ کے اس نو قتل کر دیتا کہنے لگا جس نو صبح پھانسی دیتی جانی سی انہوں میں آزاد کر دیتا اور جدی زندگی باقی سی انہوں میں قتل کر دیتا تو ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ میرا رب تے او ہے جڑا مشرق دے اندروں سورج طلوع کر دے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اگر تو اپنے آپ نو رب کہنا ہے خدا کہنا ہے تے پھر اس طرح کر سورج نو مغرب دے اندروں طلوع کر کے دکھا حافظ ابن کثیر فرمان دینے فبوہت الذی کافر کافر حرام تے پریشان ہو گیا حافظ ابن کثیر فرمان دینے اگر اس دن ایک کافر بادشاہ اپنے آپ نو رب کہن والا اگر ڈیمانڈ کر دا اگر کہنگا کہ ابراہیم اگر تو سچا ہے کہ اپنے رب نو کہہ سورج نو مغرب دے اندر طلوع کر کہ اللہ نے ابراہیم دی خاطر سورج مغرب دے اندر طلوع کر دینا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کافر حرام تے پریشان ہو جاندا ہے آقا علیہ السلام فرما دینے جدوں کسی اللہ دے پیغمبر دے سامنے
کسے نہ حق جان نو قتل کیتا جائے اے دے کولو برداشت نہیں ہوندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دے بادشاہ دے دربار دے اندر دیکھیا کہ ایک بندے نو پکڑیا قتل کر دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولو سوال کر دینے، اللہ دے کولو سوال کر دینے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ اے اللہ کس طرح تو ایک انسان نو قتل کر دینا ہے، کس طرح انسان تے موت واقعہ آندھی ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ فرما دینے اے ابراہیم کیا تینوں میری اس بات تے یقین نہیں کہ میں موت و حیات دا مالک ہوں؟ حضرت ابراہیم فرما دینے بلا اے اللہ کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرے دل دے اطمینان واسطے اے اللہ دس دے کس طرح انسان تے موت واقعہ ہوندی ہے۔ اے اللہ اگر دن ہوئے تو کمیں رات ہے میں من لواں، اے اللہ رات ہوئے تو حکم دمیں دن ہے، اے اللہ اکھا اس بات کو تسلیم نہ کرن، لیکن ایمان دا تقاضا ہے کہ میں رات کو دن کہہ دیا، لیکن میرے دل دے اطمینان واسطے سکون قلب واسطے اے اللہ میرے دس دے کہ میں کس طرح تو زندہ کرنا ہے اور موت دینا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم چار پرندے پکڑ لو۔ ائمہ تفسیر نے مختلف ذکر کیتا، بعض نے کیا کبوتر مرغائے ہدہدے اگیے، مختلف علماء کرام نے ذکر کیتا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، چار قسم دے پرندے لے لو اور انہاں نو پالو، آواز لگاؤ، جس نو آواز لگاؤ اڑ کے ٹاڈے کول آ جائے۔ ابراہیم پیغمبر نے چار پرندے لے، انہاں نو اپنی آواز دے نال سکھا لیا، جس نو آواز لگاندے نے یہ پرندہ اڑدا ہویا ابراہیم علیہ السلام دے کول آ جاندا ہے۔ اے اللہ ہن کی حکم ہے؟ اللہ فرماندے نے ابراہیم پیغمبر انہاں نو ذبح کر دا، پرندے ذبح کر لے گئے۔ اللہ نے حکم دیتا کہ میں پراں سمیت انہاں پرندیاں دا قیمہ کر لیا جائے، انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لے جائیں، ٹکڑے کر دیتے۔ اے ابراہیم پیغمبر انہوں نے اچھی طرح مکس کر دیو، انہوں نے کھامب پر مکس ہو جان، گوشت خون انہوں نے ہڈیاں مکس ہو جان، سارا کچھ مکس کر لیا۔ اللہ فرما دے ابراہیم پیغمبر انہوں نے چار حصیاں دے اندر تقسیم کر لو، چار حصیاں دے اندر تقسیم کیتا گیا۔ اللہ نے حکم دیتا فلاں بستی دے اندر چلے جاؤ، فلاں وادی دے اندر چلے جاؤ، ایک ایک حصہ چاراں پہاڑاں دے چوٹیاں دے رکھ دو، خود درمیان دے اندر وادی دے اندر آ جاؤ اور اپنے پرندیاں نو آواز لگاؤ۔ حافظ ابن کثیر فرماندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگان دے گئے، اس پرندے دے گوشت دے ٹکڑے، کھمباں دے ٹکڑے، پراں دے ٹکڑے، خون دا جڑا قطرہ جس حصے دے پیا وہ تو اڑدا ایک پرندہ باندھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ جاندے۔ چاروں پرندے آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اطمینان قلب ہو گیا کہ اللہ موت و حیات دا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلا وطن کر دیتا گیا، ایتھوں کڈیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر دا رخ کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث و ذکر فرمان والے نے صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب قول اللہ تعالی واتخذوا ابراہیم خلیلا، اس باب دے تحت امام بخاری نے اس واقعہ نو ذکر کیتا۔ فرمان دینے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نو جڑی انہیں چچا زاد بہن سی انہاں نال لے کے نکل پے، مصر دا رخ کیتا اور اس جگہ تے جڑا بادشاہ بڑا ظالم ہے، کوئی بھی خوبصورت عورت دیکھتا ہے ادھے نال زنا دی کوشش کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی دے نال گئے اور جس وقت دے بادشاہ نو پتہ لگا کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت ہے، ادھے نال نوجوان عورت ہے، ادھے کرندیاں نے پکڑ کے حضرت حاضرہ نو بادشاہ دے دربار دے اندر پیش کیتا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وضو کیتا، اللہ دے سامنے سر بسجود ہوئے، اللہ دے کو دعا کرن لگے کہ اے اللہ اس دنیا تے اسی دو مومن موجود ہاں، میں اور میری بیوی، کہ اللہ ساری حفاظت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضرت سارہ جس وقت اس بادشاہ دے سکول گئیاں، بادشاہ نے زنا دی نیت نال حضرت ہاجرہ نو، حضرت سارہ علیہ السلام نو بلایا کہ حضرت سارہ نے اللہ دے کولو دعا کی تھی، اے اللہ یہ پوری دنیا تے مشرک اور کافر موجود نے، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت حضرت سارہ نے دعا کی تھی کہ اس بادشاہ دی ساہ رک گیا، سانس بند ہو گیا اور تڑپن لگ گیا، ہاتھ پیر مارن لگ گیا۔ حضرت سارہ فرمان لگیاں اے اللہ اگر یہ بادشاہ مر گیا تو یہ میرے تے دا قتل پہ جائے گا، اللہ لوگ مینوں مار چھڑن گے۔ اللہ نے پھر انہوں صحت مند کیتا، دوبارہ اس بیماری تو نجات دیتی، پھر انہیں حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ 4 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 مرتبہ انہیں زنا دی کوشش کی تھی، 4 مرتبہ انہیں سانس بند ہو گئی اور ہاتھ پیر مارن لگ گیا، کہ 4تھی مرتبہ اس نے اپنے وزیر نو بلایا، اور بعض احادیث کے اندر حضرت ہاجرہ اسے بادشاہ دی بیٹی ہے، بعض احادیث کے اندر حضرت ہاجرہ جڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ نے اس دی پتیجی ہے جس نے پالیا ہے۔ بہرحال مختصر ہے کہ ایرا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال کیتا۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر 3 مرتبہ جھوٹ بولے۔ پہلے نمبر تے جدو لوگ آئے اور کہندے نے کہ چلو تسی بھی ساڈے نال اس جشن دے اندر شامل ہو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ دوسرا جھوٹ بل فعلہ کبیرہم ھذا، جدو پوچھا بتاں دے ٹکڑے کنے کیتے نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے بت دے کولوں پوچھو جے دے کندھے تے کلہاڑا موجود ہے۔ اور تیسرا جس وقت بادشاہ نے پوچھا کہ عورت کون ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ہمشیرہ ہے، کیونکہ اس وقت ایمان والے اس پوری کائنات پہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام موجود سن۔ یہ 3 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے، اور اس واسطے قیامت والے دن جب لوگ انہاں دے کول جان گے کہ فرمان گے رب نفسی، مینوں اپنے انہاں 3 جھوٹاں دی وجہ تو اپنی جان دی فکر ہے۔ عرض کرنا چاہنا کہ وقت دے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ دا نکاح ابراہیم علیہ السلام نے اس واسطے کر دیتا کہ انہیں سمجھیا کہ حضرت سارہ جڑیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی ہمشیرہ ہے اور چچا زاد بہن بھی سی، تو اس واسطے نکاح کیتا، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ نو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ تو کوچ کر کے چلے جاندے نے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ دے خطبہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دے کو دعا کرنا اولاد واسطے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹی دی قربانی کرنا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنیا سنایا اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔